صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهو لا یفتنون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں بہترین شکل و صورت کے ساتھ خلق کیا، صحت عطا کی، دین پر صراط مستقیم پر اللہ نے ہم کو ثابت رکھا. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جب ہمارا امتحان لینا تو ہمیں اس امتحان میں کامیاب رکھنا، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنا، اور دنیا کی بیماری، مصیبت، بلائے، آفت سے ہمیں تجھ سے دور جانے سے بچائے رکھنا. کلام پاک کی جس آیت کا سرنامہ کلام لیا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 123. سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم سے اللہ شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد خداوند عالم کہتا ہے کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے کر آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ تو پھر اس کے بعد تھرڈ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. ایک بہترین پیغام، ایک اصول ہے جو اللہ نے دنیا والوں کو دے رکھا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے یا علی ولی اللہ کہہ دینے سے یا نعرہ لگا لینے سے تم کامیاب نہیں ہوتے. تمہارے ایمان کا امتحان لیا جائے گا، اور جیسے جیسے ایمان بڑھے گا ویسا اسٹرانگ امتحان ہوگا. جیسے جیسے مثال کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ڈگری جتنی بڑی ہوگی سلیبس اتنا ہی ٹف ہوگا. اگر مجھے IS کی ایگزام دینی ہے یا مجھے CA کی ایگزام دینی ہے تو میرا پورشن، میرا سلیبس اتنا ہی ٹف ہونے والا ہے ایز کمپیئر ٹو SSC and HSC. جیسے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے امتحان بھی شدید ہوتا جاتا ہے، اور یہ غیبت کبریٰ ہے. اور اس غیبت کبریٰ میں امام وقت کی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، آپ کی طول عمر کو انبیاء کے ساتھ کمپیئر کیا گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے ساتھ. جناب نوح کی عمر جو 2500 ایئرس کی ہے، یا پھر حضرت عیسیٰ یا جناب خضر نبی کہ جو زندہ ہے ہزارہ سالوں سے، اس سے امام وقت کی عمر کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ دیکھو تم کہتے ہو امام اتنے سال کیسے زندہ ہے، تو انبیاء تو ان کے پہلے سے حیات تھے. اور پھر یہ کہ کس طرح سے اللہ امتحان لے گا، یہ غیبت کی طولانی مدت. تو یہاں پر بھی جناب نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ایک بیسٹ ہم کو اگزامپل ملتا ہے. ون آف دیٹ اٹ کہ ایک مرتبہ جب حضرت نوح، یعنی روایت کہتی ہے کہ تقریباً 300 ایئرس جناب نوح تبلیغ کر چکے. 300 سال جب حضرت نوح علیہ السلام was proclaimed on the status of prophethood، جب ان کو نبوت عطا کی گئی، یعنی ظاہراً جب وہ نبی ہونے کا اناؤنس کر رہے، لوگوں کو دعوت دے رہے توحید کی طرف، 300 سال گزر گئے. آفٹر 300 ایئرس جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ٹارچر میں، ان کی شدت میں، ان کے کفر میں اضافہ ہو رہا ہے. As I had already mentioned in previous episodes کہ ان کو اتنا مارا جاتا تھا، لوگ ان کو اتنا پتھروں سے مارتے تھے. حضرت نوح was full of blood in his own blood. He was drowning. اتنا خون بہتا تھا.
کبھی کبھی تو 3 دنوں تک جناب نو بے ہوش پڑے رہتے تھے. یعنی 300 ایئرس کی تبلیغ کے بعد بھی یہ عالم ہے. اچھا صرف جناب نو کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا ہے, وہ ایک گروپ, وہ ایک طبقہ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آتا ہے, شیعان نوح, ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے, ان پر بھی لوگوں کی تانا زنی ہو رہی ہے, پتھر برستے, ان کے اوپر بھی فزیکل اینڈ مینٹل ٹارچر ہو رہا ہے. تو یہ لوگ بھی حضرت نوح سے شکایت کرتے کہ ہم تمہارے خدا پر ایمان لائے, تم کو نبی مانا, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, ہم پر اتنا ظلم و ستم, اتنی شدت, اللہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا ہے, تمہارا خدا ان پر عذاب کیوں نہیں اتارتا ہے, ہمارا خدا. تو ایک مرتبہ 300 ایئرس کے بعد جناب نوح نے کہا کہ میں بد دعا کروں گا. نبی کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی. جناب نوح نے کہا اپنے ان شیعوں کو, اپنے لوگوں کو جمع کر کے کہا ڈونٹ وری, میں اللہ سے بد دعا کروں گا کہ جو کافر ہے, جو ظالم ہے, ان کو نابود کر دے, اور بس تم لوگ سکون سے رہو, تم کو نجات مل جائے. جناب نوح واز جسٹ اباؤٹ ٹو کرس, جب وہ بد دعا کرنا ہی چاہتے تھے کہ there was a group of angels coming down from 7th آسمان to زمین. جو آسمان سے, 7ویں آسمان سے زمین کی طرف ایک ملائکہ کا گروپ نازل ہوتا ہے حضرت نوح کے پاس, سلام خیر خیریت کے بعد ایک مرتبہ کہتے کہ اے نبی خدا, we request you, we request you. کون کہہ رہا ہے؟ اینجلز کہہ رہے ہیں, of the 7th heaven. we request you کہ آپ بد دعا نہ کریں, at least postpone it. اپنی بد دعا کو ٹال دو, اپنی بد دعا کو پوسٹپون کر دو. جناب نوح نے کہا کیوں میں بد دعا نہ کروں, اور شاید اللہ ان کو ہدایت دے. As I had told in the last episode کہ جناب نوح is the pioneer, یا جناب نوح سے کچھ چیزیں نسبت رکھتی. He was the first to do this. For example, جو میں پہلے بیان کیا تھا اسی کو کنیکٹ کروں کہ جناب نوح کا زمانہ نبوت کا وہ پہلا زمانہ تھا جب آفیشلی کسی قوم پر, کسی نیشن پر, کسی امت پر عذاب نازل ہوا تھا. اس سے پہلے اس طرح سے عذاب پوری امت پہ ایک ساتھ نہیں آیا. تو یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ پوری امت کو غرق کر رہا ہے. ایک مرتبہ آسمان سے ملائکہ آ کے کہتے کہ اللہ کا غضب کو تم پرووک مت کرو, تم بد دعا نہ کرو, پوسٹپون کرو. ٹھیک ہے یہ لوگ مظالم ڈھا رہے ہیں, مگر اے نبی خدا تھوڑا سا اور پیشنس, تھوڑی سی اور صبر. ہم ریکویسٹ کرنے خاص 7ویں آسمان سے آئے کہ آپ بد دعا نہ کرے. جناب نوح نے کہا اوکے فائن, آئی اگری, میں ویٹ کروں گا, میں تھوڑا اور ویٹ کروں گا, میں 300 سال اور صبر کروں گا. 300 سال اور گزر گئے, جناب نوح ویٹ کرتے رہے. اب ایک مرتبہ 300 ایئرز میں کوئی خاص فرق نہیں آیا. ظلم کرنے والے ظلم کرتے جا رہے, مظلوم تکلیف میں ہیں, اور کچھ اتنا فرق نہیں آیا کہ لوگ ایک بڑی تعداد جناب نوح کے فالوورز ہو جائے. ایسا تو کچھ نہیں ہوا. یعنی آفٹر مور 300 ایئرز جب حضرت نوح نے کہا اب میں بد دعا کروں گا, تو 6th آسمان سے ملائکہ کا, اینجلز کا ایک گروپ آیا. انہوں نے کہا حضرت نوح آپ کو پتہ ہے صبح ارلی مارننگ ہم 6th heaven سے چلے آپ کے پاس آنے کے لیے, اس وقت ہم آپ کے پاس پہنچے. اے نوح وی جسٹ وانٹ ٹو ریکویسٹ یو, نبی خدا ہو آپ صبر کرو, آپ رحمت ہو, آپ بد دعا نہ کرو. اب ایک مرتبہ جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی مجھے بد دعا سے روک رہے ہو. کہا پلیز یہ پہلا موقع ہوگا, مت عذاب کو دعوت دو, پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا ظالموں پہ. تو ابھی اللہ کی رحمت ہے, اسے روکے رکھو. جناب نوح نے کہا میں 300 سال اور ویٹ کروں. اور 300 سال گزر گئے, اب بھی کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے. اب بھی ظلم کرنے والے ظلم کرتے, اب بھی مظلوم پریشان ہیں. اب ایک مرتبہ جناب نوح علیہ السلام نے, جو لوگ ہیں نا, جو نبی ہے, نبی کے پاس تو صبر ہے, مگر جو لوگ ہیں جو جناب نوح سے جو شیعہ ہے, جو مومن ہو چکے, وہ پریشان ہو گئے. اتنے 900 ایئرز جتنا پاس ہو رہا ہے, اور یہ بد دعا کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں اس طرح سے ان کو اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی ایسا انووک نہیں کرتے, کوئی کورس نہیں کرتے. تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا جناب نوح سے بد دعا کرے. اب جناب نوح جب بد دعا کرنے کے لیے یعنی آلموسٹ 900 ایئرز کا سپین گزر گیا. اب جب حضرت نوح علیہ السلام بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ.
پہلے 7ویں آسمان کے ملائکہ آئے، پھر 6th heaven کے ملائکہ آئے، اب خود سید الملائکہ جناب جبرائیل امی علیہ السلام آ گئے۔ جب حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اے نو ٹھیک ہے اللہ روکتا نہیں ہے، اب تمہیں ہم روکنے کے لیے نہیں آئے، تم بد دعا کرنا چاہتے ہو ضرور کرو، اور اللہ تمہاری بد دعا کو قبول کرے گا، اللہ تمہاری اس درخواست کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے جنت سے کچھ کھجوروں کو بھیجا ہے۔ تو جناب جبرائیل بعض نریشنز میں ہے کہ 7 ڈیٹس لے کر آئے تھے، 7 کھجور لے کر آئے تھے، کچھ ورژنز میں ہے، کچھ ٹریڈیشنز میں ہے کہ کچھ زیادہ کھجوریں لے کر آئے تھے، اور کہا کہ جو وہ نریشن جو کہتی کہ 7 ڈیٹس لے کر آئے تھے، انہوں نے جناب نوح سے کہا کہ نوح آپ ان کھجوروں کو تناول کریں، ان کے سیڈز کو آپ پلانٹ کر دیں، ان کے جو سیڈز ہوگی کھجور کے اس کو آپ پلانٹ کر دیں، اور پھر انتظار کرے کہ ان 7 سیڈز میں سے 7 ٹریز گرو ہو، اور جب وہ درخت ہو جائے گی اور اس کے اندر جب پھل لگے گے تو اللہ ان مومنوں کو نجات دے دے گا۔ دوسرے ٹریڈیشن میں کہ سب کے لیے کھجور لے کر آئے تھے، وہ جو شیعہ جو مومنین تھے ان کے لیے کھجور لے کر آئے، ان سے کہا گیا کہ تم یہ کھجوروں کو تناول کرو، اور جب تم اس کے سیڈز کو نکالو گے ڈونٹ تھرو اٹ، اس کو آپ سیڈ کو آپ اس کو سو کرو، اس کو آپ زمین میں ڈال دو، اس سے کچھ نئے ڈیٹ پامز کو گرو کرو، اور جب تمہارا بویا ہوا درخت بڑا سا ہو جائے گا اور اس کے اوپر جب پھل لگے گے تو پھر اللہ کی طرف سے تمہیں نجات حاصل ہوگی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہو گیا، چلے یہ انٹرسٹنگ پارٹ ہے، یہ بھی ہو گیا۔ جب یہ بھی ہو گیا تو ایک مرتبہ وہ سال ہر سال ویٹ کرتے رہے، جب وہ بڑا سا کھجور کا درخت لگ گیا، اس کے بعد یہ لوگ آئے، اس اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت کے فروٹس کو لے کر آئے، یا حضرت نوح اللہ سے قوم کو نجات دے، اللہ سے کو کافروں کو برباد کر دے، ہلاک کر دے، غرق کر دے اور عذاب نازل کرے، دیکھو ہم اس فروٹس کو لے کر آئے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے سو کیا تھا۔ حکم کو تم اے نو ان سے کہو کہ یہ جو تم اپنے ہاتھوں میں فروٹس لے کر آئے ہو نا، یہ بھی کھا جاؤ، اور یہ کھانے کے بعد اس کے جو سیڈز ہیں اس کو پھر تم زمین میں ڈال دو، اب جو درخت نکلے گا پھر تم کو نجات دوں گا۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا مگر عذاب الہی نہیں آیا۔ جیسے ہم دعائے جوشن صغیر میں کہتے ہیں نا، تو وہ ہے کہ جسے کوئی جلد بازی نہیں کرتا، جس کو کوئی جلدی نہیں ہے عذاب دینے میں، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرا دشمن میرے حکومت سے فرار ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، تو اللہ نہ جلدی کرتا ہے، نہ اسے کوئی فکر ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ انشاءاللہ یہ سٹوری کو اور یہ بہت ہی بہترین قرآن کا یہ جو واقعہ ہے جناب نوح علیہ السلام کی حیات کا، اس کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دعا کرتے اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنا، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا، ہمیں برے لوگوں سے ظالموں سے بچائے رکھنا، اور بس تیری نظر کرم ہم پہ بنائے رکھ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔